تو آزاد عورتوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ آزاد عورتوں کے واسطے سزا کیا ہے زنا کی؟ وہ ہے سنسار کرنا۔ سنسار کرنا، کنکریاں مار کر کے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے، یہ ہے اصل میں شادی شدہ آزاد عورت اور آزاد مرد کی سزا۔ اس کو رجم کہتے ہیں، سنسار اس کو آپ فارسی میں کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں کوڑوں کی سزا تو ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت ان کو 100 کوڑے مارو، یہ تو ہے۔ سنسار کرنے والا حکم اس وقت قرآن شریف میں ہم کو نہیں ملتا، پھر کہاں سے آیا؟ تو اسی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کو کتابوں میں لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز خطبے میں یہ بات فرمائی کہ میں آج تم سے ایک بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور نہیں معلوم کہ میں مزید زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، تو مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے، مجھے اس سال زندہ رہنا کہ نہیں رہنا ہے، تو میں تمہارے سامنے بات رکھتا ہوں۔ جو جس میں صلاحیت ہے بات کے سمجھنے کی اور اس کو لکھ لینے کی، وہ ضرور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور لکھ لیں، اور جس میں صلاحیت نہ ہو وہ میرے تعلق سے ایک بے وجہ کی باتیں اور بے سر پیر کی باتیں نہ کرتے پھریں۔ عثمان نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات کہی، فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام حق کے ساتھ اترا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت رجم تھی جس کو ہم پڑھا کرتے تھے، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق یہ سزا دی ہے، اور ہم نے بھی سزا دی ہے۔ لہذا کل کو کوئی شخص یوں نہ کہہ دے کہ ہم نے تو کتاب اللہ کے اندر رجم کی سزا نہیں دیکھی ہے، تو یہ بات یاد رکھو، کتاب اللہ میں رجم کی سزا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطابق سزا دی، اور ہم نے بھی سزا دی۔ تو ماعز اسلمی کو سزا دینا یا اسی طرح سے ایک عورت کو سزا دینا سنسار کرنے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس کا ثبوت تمام صحیح حدیثوں کے اندر بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں موجود ہے۔ تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اتنی بڑی سزا دے رہے ہوں تو کیا وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن شریف کے اندر وہ آیت تھی، اللہ کی حکمت اور مصلحت جو بھی ہے اس آیت کو اٹھا تو لیا گیا، مگر حکم باقی رہا۔ اگر حکم بھی اٹھا لیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سزا نہ دیتے، اور حضرت عمر یہ بات نہ فرماتے۔ تو آزاد عورت جو شادی شدہ ہے اس کو تو سزا دی جائے گی سنسار کرنے کی، مگر یہاں باندی جو ہے اس کو آدھی سزا دینے کی جو بات کہی گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ سنسار کرنے کی آدھی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کوڑوں کی آدھی ہوگی۔ بھئی کسی کے جان نکلنے تک اس کو کنکریاں مارنی، اس کی آدھی سزا کر دو، تو آدھی سزا کیسے ہوگی؟ اس لیے تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ باندی کو اگرچہ شادی شدہ ہی ہے، اگر اس نے زنا کیا تو اس کو 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، 100 کوڑوں کے سے آدھی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ۔ یہ حکم جو دیا گیا ہے کہ باندیوں سے نکاح کرنے کا، یہ اس واسطے حکم دیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہونے کا جو خطرہ محسوس کر رہا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ باندیوں سے شادی کر لیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم صبر کر سکتے ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ بہرحال آزاد آدمی باندی جو ہے، ایمان کا رشتہ صحیح اللہ نے مشورہ بھی دے دیا، مگر طبیعت کے اندر جو ایک رکاوٹ ہے اس کا اثر کسی وقت بھی اگر ظاہر ہوا تو ظاہر ہے کہ تعلقات اس سے کشیدہ ہوں گے، اور شریعت نکاح اور شادی کو کھیل نہیں بنانا چاہتی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اچھی، ہم جتنا شریعت سے دور ہو رہے ہیں، اور تماشا طرفہ یہ ہے کہ الزام سارا شریعت پہ آتا رہتا ہے، حرکتیں ہماری اور شریعت جو ہے الزام اس پہ۔ ہماری حرکت یہ ہے کہ ہم شادی سے پہلے تو تحقیق نہیں کرتے، کیسا ہے اور کیسی ہے اس وقت تو نہیں دیکھیں گے، ہو جائے کسی طرح شادی سمجھ میں آیا۔ مختلف اس کے اسباب ہیں، پیسہ اس کی سبب بنتا ہے، بعض دفعہ امیگریشن جیسی چیز اس کا سبب بن جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی اور ڈگری اس کا سبب بن جاتی ہے کہ صاحب اعلیٰ درجے کی ڈگری ان کے پاس ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ شادی ہونے والی نہیں، نہ تو پیسے سے شادی ہونے والی،
نہ امیگریشن سے شادی ہونے والی ہے، نہ اس ڈگری سے جو بغل میں ہے اس سے شادی ہونے والی. شادی تو مرد کی ایک عورت سے اور ایک عورت سے ایک مرد کی ہونی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ مرد کیسا ہے بحیثیت مرد کے، یہ عورت کیسی ہے بحیثیت عورت کے، یہ نہیں دیکھتے. جب نتیجہ اس کا کیا ہے کہ شروع میں نہیں دیکھا، اب جب واسطہ پڑا تو اب دیکھنا چاہتے ہیں، اب ہر چیز دیکھتے ہیں، یہ خراب کیوں ہے، یہ خراب کیوں ہے، یہ خراب کیوں ہے، یہ خراب کیوں ہے. عورت مرد کے کیڑے نکالے اور مرد جو ہے وہ عورت کے کیڑے نکالے. سمجھا؟ حالانکہ اب اس کو صبر کرنا چاہیے. قرآن شریف میں اس وقت یہ کہا گیا کہ اب ایک دوسرے کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دو، اب صبر سے کام لو. اس وقت تو ہم صبر نہیں کرتے، اور جب شریعت نے کہا کہ اب تحقیق کرو اس وقت ہم تحقیق نہیں کرتے. یہ ہے ہماری حالت. تو اس واسطے شریعت نے یہ پہلے ہی اس بات کو دیکھا کہ دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، خاندان کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، غلام اور آزاد ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق ایسا نہ باقی رہ جائے ممکنہ صورت میں جو کل کو ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن جائے. یہ ہے شریعت کا منشا. اس لیے کہا کہ وان تصبروا خیر لکم وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کر لو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ باندی سے شادی کرنے کے جو نتائج آگے چل کر نکل سکیں جو تم برداشت نہ کر سکو، اس سے اچھا ہے کہ صبر کرو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے مسائل کھول کھول کر بیان کر دیں. اب بعض مسائل اتنی ہندی کی چندی کرتی ہے قرآن شریف میں، ہمارے لیے کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں بھاگنے کا. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کھول کھول کر تمہارے لیے مسئلے بیان کریں. وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے تم سے پہلے جو امتیں اور انبیاء اور شریعتیں گزر چکی ہیں ان طریقوں پر. یہ اس لیے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارے مسائل بس ہمارے واسطے ہیں، پچھلی شریعتیں مزے ہی کر گئیں، پچھلی امتیں مزے کر گئیں. نہیں، اللہ کے قانون جو ہے وہ پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا ہے، تم کو بھی دیا جا رہا ہے. اس واسطے تم تنہا دنیا میں نہیں ہو جس کو اللہ کا قانون دیا گیا. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہارے اوپر مہربانی فرمانا چاہتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. جس کا علم مکمل ہے اور جس کی حکمتیں مکمل ہیں اس کا دیا ہوا قانون جو ہے وہی مکمل ہوگا. ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون بظاہر اس وقت اچھا لگ رہا ہو لیکن عاقبت اور انجام کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں جا کر اس کی گاڑی اٹک جاتی. بس آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یرید ان يتوب علیکم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. جو احکام شروع سے کئی آیتوں سے چلے آ رہے ہیں نکاح کے سلسلے میں کن سے نکاح ہو تو بہرحال احکام سے کچھ پابندیاں ضرور آ جاتی ہیں. انسان یہ چاہتا یہ حکم نہ ہوتا تو میں آزاد رہتا جو چاہے سو کرتا. اس حکم نے آ کر میرے لیے تنگی پیدا کر دی. تو یہ انسان کی طبیعت میں چونکہ آزادی ہے اس لیے احکام اس کو پسند نہیں آتے. تو اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے سامنے جو احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تو اس کے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف تمہارے واسطے ہے. تم سے پہلے کی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کو بھی ہم نے احکام دیے تھے ہدایتیں دی تھیں. تو اسی طرح تمہاری بھی ہم رہنمائی کر رہے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ جو ہیں وہ ازراہ مہربانی ایسا کر رہے ہیں. اللہ کی یہ مہربانی کی بات ہے کہ تم کو یہ احکام دیے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پر رہو اور تمہاری زندگی جو ہے دنیا اور آخرت کی واقعی وہ پرکیف ہو. یہاں سے فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مہربانی کریں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم ان کی دور ہٹ جاؤ کافی ان احکام سے یا اس راستے سے. ان تمیلوا میلا عظیما کس طرف اشارہ ہے؟ ویسے آیت کے معنی تو عام ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں اس وقت بھی یہی ہوتا تھا اور ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ دوسری قومیں کہ جن کے پاس کوئی قانون اور شریعت نہیں ہے
کہ جو انسان کو صحیح راہ پر قائم رکھ سکے، وہ قومیں یہی چاہ رہی ہیں کہ بھئی مسلمان کیوں آخر یہ قانون رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہاں سے ہٹاؤ۔ تو مختلف بہانوں سے، مختلف حیلوں سے ان کو ترغیب دے دے کر کے اور ان کو ورغلا کر کے بدگمان کرتے ہیں ان کے اپنے قانون اور شریعت سے، اور ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی صورت تھی۔ تو اس لیے مفسرین اس وقت کے حالات کے لحاظ سے دو کی طرف اشارہ بتلاتے ہیں۔ یہ تو اشارہ ہے یہود کی طرف کہ یہود کے ہاں چونکہ احکام کی نوعیت مختلف ہو گئی تھی، مثلا عورتوں کے سلسلے میں ان کے ہاں یہ تھا کہ جو پیریڈ کا زمانہ ہے ماہواری کا، ان دنوں میں ان کے ہاں ہاتھ لگانا بھی منع تھا اس کو، اور اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیزیں یا اس کو اس کی بھی اجازت استعمال نہیں کرتے تھے، اس کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی گھر کے اور ساز و سامان کو ہاتھ لگا دے، بالکل ناپاک جیسے سمجھا جاتا تھا اس کو، بس گھر کے ایک کونے میں الگ رہے۔ یہ ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن حکیم اترا تو اس میں سورہ بقرہ میں آیت اتر چکی تو وہاں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ۔ یہ آیت اتر گئی جس میں کہا، جس سے ایک حکم دے دیا گیا کہ یہ ناپاکی کی حالت ضرور ہے، تو اس ناپاکی کی حالت کا یہ تقاضا ہے کہ تم ان سے وہ تعلق نہ قائم کرو جو زن و شو کا اور شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے، بستری کا وہ نہ ہو جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ بس اتنی ہی پابندی ہے، ورنہ تو یہ کہ ان کے ساتھ مل کے کھانا بھی درست ہے اور اسی طرح سے ان کو ہاتھ لگانا بھی درست ہے، اور یہ کہ یہ ایسی ناپاک نہیں ہو جاتی کہ گھر کے کسی سامان کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قوانین دیے تو یہود کہنے لگے کہ محمد تو قسم کھا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جو بات ہمارے یہاں ہوگی اس کے خلاف ہی کر کے رہیں گے، اس لیے کہ وہ جو ان کے ہاں کے سخت قوانین تھے ان کی سختی میں دو چیزوں کا دخل تھا، اصل قانون نہیں تھے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اصل شریعت ہے جس کو کہا جائے کہ جو جس میں کسی طرح کی حالات کا کوئی دباؤ نہ ہو، تو وہ اصل شریعت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی اور پھر وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ بیچ کا جو زمانہ ہے اس میں قوموں کی سرکشی اور ان کی غفلتوں کا اثر ان کی شریعتوں پر پڑا ہے۔ کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب دیکھا سرکشی بڑھ رہی ہے تو ان کا اسکرو ٹائٹ کر دیا، اور ان کو گویا یوں کہیے کہ وقتی طور پر ان کو احکام سخت دیے بطور تنبیہ کے، اور بعض قوموں کو زیادہ نرم دے دیے گئے احکام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر وہی ایک معتدل درمیانی قسم کا قانون آپ کو دیا گیا، تو اس لیے کہ اس امت کا مزاج جو ہے وہ بھی معتدل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یہ امت جو ہے اس میں اونچ نیچ نہیں ہے طبیعتوں کے اندر، یہ معتدل ہے، لہذا ان کو جو شریعت دی گئی ہے وہ بھی معتدل دی گئی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو ابراہیم والا ہے۔ تو یہود نے کی سرکشیوں کا جو اثر تماشا دیکھنا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ان کی اپنی ہی جو کتاب ہیں اسی کو پڑھ لیا جائے۔ آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ 4 کتابیں ہیں، متی اور کیا نام ہے مرقس اور لوقا، یہ سب یوحنا، اس میں اس کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا خود انہوں نے کیا لکھ رکھا اپنی کارگزاری کے بارے میں، اور اوپر سے پھر جو ان کو احکام دیے گئے تھے اس کو بھی وہیں پڑھ لیا جائے کہ وہ احکام سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ ہم تو قرآن شریف پڑھنے کے عادی ہیں، احادیث ہمارے سامنے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انداز ارشاد فرمانے کا کیا ہے، ہم تو اس کے عادی ہیں۔ اس سے ہٹ کر جب ہم اس تورات کو، جس کو تورات کہیے کہ نہ کہیے، بہرحال وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے ان کی، اس کو پڑھنے سے عجیب لگتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے احکام دے رہے ہوں گے کہ خود بیت المقدس جو ہے اس میں ہیکل کی تعمیر کے لیے جس طرح کی ہدایتیں اور جس طرح کا ساز و سامان اور اس کا جو نقشہ اور جو اس کا کیا بولتے ہیں اسے جو بلڈنگ کا نقشہ ہوتا ہے، آرکیٹیکچر پلان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں، اس کو دیکھنے سے اس قدر حیرانی ہوتی ہے کہ کیا عجیب تماشا ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر
اسی کے ساتھ ساتھ ان یہود کی سرکشیوں کو پڑھا جائے جو اسی جگہ موجود ہیں، تو اندازہ خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کی خباثتوں اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے یہ ساری وہاں سے سختیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن شریف میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے ذبح بقرہ کا، کہ اللہ میاں نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کر، تو اب اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے تھا کہ وہاں گائے جو ہے وہ ایک جانور سے زیادہ گو ماتا کا درجہ اختیار کر رہی تھی، اس لیے اللہ میاں نے حکم دیا کہ تاکہ ان کے دل سے یہ بات نکلے، حکم دیا اس کو ذبح کر لو۔ اب سیدھی بات یہ تھی کہ کرنا یہ نہیں کرنا ختم، جس کو کرنا وہ کرے، جس کو نہیں کرنا وہ کہے ہم نہیں مانتے، لیکن اب یوں کہنے کو بھی تیار نہیں کہ ہم نہیں مانتے، کوڑے پڑیں گے، اور ماننے کو بھی تیار نہیں اس لیے کہ دل کے اندر وہ چور بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے پڑھی لیا سورہ بقرہ کے اندر، تو اینگی بینگی چالے چل رہے تھے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور صاحب ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیسی گائے، بھائی گائے کیسی ہوا کرتی میاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اگر شروع ہی میں بنی اسرائیل جیسے حکم ملا تھا اگر وہ اسی وقت گائے کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے تو جس گائے کی بھی قربانی دے دیتے اللہ کا حکم اس سے پورا ہو جاتا، لیکن یہ کہ کثرت سوال نے ان کے لیے مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا، تو یہ ان کی طبیعت کی بات ہے۔ تو اس واسطے ان کے قوانین میں سختی تھی، کچھ تو اللہ کی طرف سے سختی ہوئی اور کچھ رسم و رواج جو ہیں وہ انہوں نے بھی کچھ جو قانون دے رکھے تھے ان کو رسم و رواج نے، اس کی بھی سختیاں تھی۔ آج ہم لوگ یہ تماشا خوب دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے گھڑے ہوئے رسم و رواج جو ہیں اس نے ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، لیکن اب اور ہم نے ان کو یہ سمجھا ہوا یہی تو اسلام ہے، اور وہ تنگی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی تنگ، حالانکہ اسلام بالکل سمپل ہے۔ مثلا اب شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، تب شادی بیاہ جو ہے اب اس میں صاحب مہندی ہوگی، لو صاحب 200 250 300 آدمیوں کو مہندی کے نام پہ بلایا جا رہا ہے، اور فلانی چیز ہوگی اس کے ساتھ فلاں چیز ہوگی اس کے ساتھ فلاں چیز ہوگی اس کے ساتھ، یہ سب تماشے۔ اس کے بعد صاحب اب وہ نکاح ہوگا تو پھر اس کے ساتھ رخصتی ہوگی تو اس کے ساتھ چوتھی ہوگی، اس کے ساتھ بوڑھا ہو، اللہ اکبر۔ ایک شادی کیا ہو گئی کہ ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں کہ مور سے بڑی مور کی دم، وہ شادی تو ایک نکاح کا نام تھا اسلام نے جو رکھا تھا، سمجھ میں آیا کہ دو گواہوں کے موجودگی میں ایک مرد اور ایک عورت نکاح کر لیں، مسجد میں کر لو آ کر کے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، سمجھ میں آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں یہ تھی کہ ولیمے کی دعوت جو سنت ہے اس کے لیے بھی آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ جو موجود ہے جو میسر ہے اس وقت، کھجوریں ہیں تو کھجوریں، اور گوشت ہے تو گوشت، روٹی ہے تو روٹی، ستو ہے تو ستو، جو چیز حاضر ہے لاؤ رکھ دو، اور جو لوگ موجود ہیں کھاؤ، جو بھائی ولیمہ ہو گیا۔ سب کا یہ طریقہ تھا اس زمانے میں، کتنا آسان تھا، لیکن اب ہم نے اسلام اس کو سمجھا ہوا ہے ان میں سے کوئی چیز کم نہیں ہو سکتی، ایسا ہوگا جیسے 4 رکعت کی نماز میں سے 1 رکعت کم کر دو تو نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے شادی کا جو پیکیج ہم نے بنایا ہوا ہے ان میں سے ایک رسم کو بھی ہم گھٹا نہیں سکتے۔ اب مشکل ہو گئی شادی، سمجھ میں آیا، اب لاکھوں ڈالر چاہیے شادی کرنے کے واسطے، اور بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ رسم و رواج جو ہیں یہ بھی اصل میں بہت سخت اور ٹائٹ کر دیتے ہیں، یہود کی یہاں بھی یہ صورتحال تھی، تو ان کے قوانین جو تھے کچھ اللہ کی طرف سے سختی ہوئی اور کچھ ان کے رسم و رواج نے سختیاں دی، تو نتیجہ ہوا قانون سخت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو اصل شکل میں دیا جو اونچ اور نیچ سے گویا یوں کہیے کہ پاک تھی، تو اس واسطے یہود جو ہے وہ مدینے کے وہ اپنا پیچ و تاب کھاتے رہتے تھے۔ ایک تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے صحیح راستے سے دور ہٹ جاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ مجوس کی طرف بھی ہے، مجوس کے ہاں شادی اور بیاہ کے اور جو یہ کہ یہ کس سے شادی ہو سکتی، اس میں ان کے ہاں بہت لوز اور بہت نرم تھا، ان کے ہاں حرام اور حلال کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا، اسی لیے ان کے ہاں بھانجی سے بھی شادی ہو جاتی تھی، بھتیجی سے بھی شادی درست تھی، اور یہ کہتے تھے ابھی مسلمان بھی عجیب ہیں، دیکھو کہتے ہیں کہ اصول جو ہیں ان کے واسطے تو یہ کہتے ہیں کہ درست ہے، لیکن بھانجی سے شادی نہیں کرتے، یعنی کزن سے شادی کر سکتے ہیں لیکن بھانجی سے نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے اس صحیح راستے سے اور ہدایت والے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا تمہیں قانون میں سختی میں مبتلا کرنا مقصود نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے سے بوجھ ہلکا ہو جائے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا، اس لیے کمزور کے اوپر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ جب ڈالا جائے گا تو ڈالنے والا ظالم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والے ہیں کیا؟ اسی لیے سورہ بقرہ کے آخر میں بھی فرمایا گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت اور صلاحیت سے زیادہ اس کو تکلیف دیتے ہی نہیں. تو اس واسطے جب اللہ جو ہیں وہ ہمارے خالق ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو وہ قانون دیں جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، جس کی ہم پیروی نہیں کر سکتے. فرمایا انسان تو ضعیف پیدا کیا گیا. لیکن اس ساری بات کا مطلب جو بعض لوگ لیتے ہیں وہ بڑا ہی اتنا ہی بھیانک ہے جتنا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے ابھی بات کہی کہ رسم و رواج جو ہے انہوں نے جو سخت کیا ہوا ہے، مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، وہی اتنی ہی مصیبت اس سے بھی ہے کہ جو آج کل بعض لوگ اسلام بہت آسان ہے، اسلام بہت سہل ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے جو اس وقت ہمارے سمجھ میں آ رہا کر ڈالو، سمجھ میں آ رہا اسلام میں کوئی سختی نہیں. یہ بھی اتنی ہی بھیانک بات ہے. اس لیے کہ اسلام کی نرمی کا یہ معنی نہیں کہ اب تمہاری جو مرضی آئے وہ کر ڈالو. تو میں دنیا میں کوئی قانون، نہ اللہ کا قانون، نہ کبھی ایسا وہ قانون ہی کیا ہے کہ جس میں یہ بات ہے جو چاہے سو کر لو، پھر وہ قانون ہی نہ ہوا. قانون کی نرمی کو خود پہلے ہی سے قانون کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اب اس میں مزید ہمارے اوپر چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہی. قانون کو خود پہلے سے نرم بنایا گیا، اس میں جو ہے اس کا متبادل حالات اگر بدلیں تو اس کا متبادل اور الٹرنیٹ کیا ہے وہ بھی قانون نے ہم کو بتلائی دیا، جس کو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ صاحب رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے مگر سفر کرنا ہے یا بیمار ہے، تو قانون نے خود بتلا دیا کہ صاحب آپ اس سفر کو کیجئے اور اپنے روزے کو ملتوی کر لیجئے، بعد میں رکھ لیجئے. سمجھا؟ نماز جو ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو. حاصل یہ ہوا کہ قانون نے خود ہی بتلا دیا. یہ ہے قانون کی نرمی کے معنی. قانون کی نرمی کا یہ معنی نہیں کہ بس ٹھیک ہے اس وقت جو میرا دل چاہ رہا ہے، اس وقت جو ہماری کمیونٹی چاہ رہی کر ڈالو، آخر قانون تو اسلام نرم ہے. یہ بڑی بھیانک بات ہے، اس نہیں. اس واسطے انسان کے کمزور ہونے کی اللہ نے خود ہی رعایت فرما لی. اب آگے ہم کو خود اجتہاد کر کے اور اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہاں سے ایک اور حکم دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ. تو باطل طریقے پر نہیں کھانے کے اپنے مالوں کو، تو اپنے مال کو باطل طریقے پر کون کھائے گا؟ جب مال اس کا ہے تو اس کا کھانا باطل کیسے ہوگا؟ اس کے باطل ہونے کے معنی یا تو یہ ہے کہ جن طریقوں کو استعمال کے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ مال کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈالر منہ میں رکھ کے کھائے جا رہے ہیں. یہ تو مال کھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو استعمال ہو رہی، آپ کہتے ہیں وہ میرا پیسہ کھا گیا، تو اب آپ جا کر اس سے پوچھیں گے کیا بھائی تم نے بریانی کھائی تھی کہ کباب کھائے تھے، کیا کھائے تھے؟ کپڑے تو نہیں پہن لیے تم نے کہیں؟ ظاہر ہے کہ سارے کپڑے پہنے ہوں گے، جوتے لیے ہوں گے، گھر لیا ہو اس نے، وہ سب کا سب پیسہ کھانے میں شمار ہوتا ہے. تو یہ محاورہ ہے. اسی طرح سے یہاں لا تاکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو باطل طریقے پر مت کھاؤ کے معنی یہ ہے کہ اپنے مال کو غلط طریقے پر مت استعمال کرو. تو غلط طریقے پر استعمال کے معنی یہی ہے کہ جن استعمالات کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا، مسلمان کو اپنا مال ان چیزوں میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. یوں کہ یہ کہ ایک اس لحاظ سے یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں جو فرمایا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، تم اپن تبذیر مت کرو، اور اس لیے کہ مبذرین جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اس سے آگے ہے یہ آیت، اس میں حکم جو دیا گیا، کیونکہ تبذیر کہتے ہیں کہ مال کو بے ضرورت استعمال کرنا. حرام تو نہیں ہے وہ جگہ، لیکن ضرورت نہیں ہے، یہ استعمال جو ہے تبذیر کہلاتا ہے. سمجھا؟ جہاں ضرورت ہے وہاں اس کا استعمال سخاوت ہے.
مثال کے طور پر اگر غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا وغیرہ وغیرہ، جو مصارف خود شریعت نے بتلائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین وغیرہ وغیرہ، وہاں استعمال کرنا تو وہ تو سخاوت کی بات ہے، اس میں کبھی تبذیر نہیں ہوگی. لیکن جہاں استعمال شریعت نے نہیں رکھا ہے، یا اس استعمال کی غرض جو ہے وہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، دکھلاوے کے واسطے مثلا ہے، سمجھا، اپنی شیخی بگاڑنے کے واسطے، وہاں خرچ کرنا ایک پینی بھی جو ہے وہ تبذیر کہلائے گی، سمجھا. کیونکہ یہ پیسہ جو ہے، ہم اصل میں ایک فلسفہ سمجھ لیجئے پہلے تک، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے یہ اس کے لیے بھی یہ مددگار ہوگی. پیسے کے بارے میں ہم سب کا ایک نقطہ نظر افسوس یہ کہ مسلمانوں کا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر علم نہیں ہے. تو جب علم نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جہالت کے کرشمے تو ہوں گے. یہ تو دوسروں کا فلسفہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے پیسہ حاصل کیا ہے، ہمارا ہے، اب ہمارا ہے تو ہم اپنی چیز کو جس طرح چاہے استعمال کریں، کسی کو کوئی اپنی اس بیچ میں ٹانگ گھسانے کا کہ پیسہ اس طرح خرچ ہو اور اس طرح خرچ نہ ہو. ہم کسی کا پیسہ نہیں، یہ ہمارا پیسہ ہے. جب یہ تصور ہوا تو جو قرض لیں گے، چاہے کسی بھی طرح قرض لیا جائے، وہ بھی ہمارا، اسی کو ہم کو ادا کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو حاصل یہ ہوا کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، ہم ہیں اس کے مختار اور مالک، لہذا کسی کو اس میں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں. یہ یہاں سے اصل میں بنیادی بات ہے. اور اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر سارا قانون اسی بنیاد پر بنے گا، اور جب بنیاد اور فاؤنڈیشن غلط تو پوری بلڈنگ غلط. اسلام آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. تو جب فضل اللہ کا ہے تو تم جو ہے تمہارا نہیں ہوا، یہ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے. تو یہ اللہ نے تم کو دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم اس کو استعمال کرو. مگر اس استعمال میں تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ جس مقصد کے لیے، جن جگہوں میں استعمال کے لیے اللہ نے دیا، انہی جگہوں میں استعمال کرو. یہ نہیں کہ جہاں چاہے استعمال کرو، انہی جگہوں میں استعمال کرو. اگر یہ بات نہ ہوتی، اس کو خوب سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ سمجھا جائے کہ بہت معمولی بات ہے جس پر مولوی صاحب بہت زور دے رہے ہیں، لیکن معمولی بات نہیں. میں نے کہا یہ فاؤنڈیشن ہے اکنامکس کی. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو پیسہ تو دیا ہے، اس کو تو بحیثیت مسلمان کے، بلکہ ایک بچہ بھی کہے گا بھائی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، لیکن دے دیا، بس دے دیا. اب دے دیا تو ہم مالک ہیں، ہم جس طرح چاہے خرچ کریں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ہم کو دیا ہے اور ہم اس میں مختار نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا اسی مقصد میں اس کا استعمال ہونا ہے. یہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر حدیث صحیح کے اندر یہ بات نہ فرمائی جاتی، کسی انسان کو قیامت کے دن سوال اور جواب کی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں. کوئی بھی آدمی، ہر آدمی سے یہ 4 سوال ضرور ہوں گے. سمجھا؟ کیا؟ ایک تو یہ کہ تم کو زندگی دی تھی، لائف دی تھی، اس کا کیا کیا؟ دوسرا یہ کہ تم کو جوانی دی تھی، اس کو کہاں گھلایا؟ اور تیسرا یہ کہ ہم نے تم کو صحت اور تندرستی دی تھی، اس سے کیا کام لیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کہا جائے کہ یہ ہماری ہیں، ہم جس طرح چاہے استعمال کریں؟ ظاہر کریں. آگے فرمایا اور یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ چوتھا سوال ہے. کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا؟ من این اکتسب و این انفق، یہ ہیں الفاظ. تو سوال یہ کہ یہ پوچھا کیوں جائے گا؟ جب ہم مالک ہو گئے اور جہاں چاہے خرچ کریں، جس طرح چاہے خرچ کریں، تو پھر کیوں پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کیوں کہاں خرچ کیا؟ معلوم ہوا کہ پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو ایک چیز دیں کہ بھائی ذرا جا کر کے بازار سے فنا سامان لے آؤ، تو اب وہ سامان لائے، آپ پوچھیں ہاں بھائی کتنے کا آیا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے صرف سامان لانے کے لیے پیسہ دیا تھا، آپ نے اس کو اس طرح نہیں دے دیا کہ جہاں چاہے خرچ کر ڈالیں. جب آپ کسی کو اس طرح دیں کہ جہاں چاہے خرچ کر ڈالیں، پھر نہیں پوچھتے آپ اس سے. تو مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک گفٹ دے دیں $10، تو کیا تھوڑی آگے پوچھیں گے ہاں صاحب وہ آپ نے $10 کہاں خرچ کیے تھے جو میں نے دیے تھے؟ پھر نہیں پوچھتے. اس لیے کہ آپ نے پورے طور پر اس کو دے دیا ہے،
اب آپ نہیں پوچھ. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا قیامت میں یہ سوال کرنا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مالک ایسا نہیں بنا ہے یہ انسان کہ اس میں جو چاہے سو کر. اس لیے یہ ایک اسلامی فلسفہ ہے اکنامکس کا. یہاں جو ہے جو حکم آ رہا ہے اس کا بھی سمجھنا اس سے آسان ہوگا کہ اپنے مال کو تم باطل طریقے پر مت کھاؤ. تو معلوم ہوا کہ جو شریعت نے جو استعمال کی اجازت دی وہی استعمال درست ہوگا، اور اس استعمال میں اس سے ہٹ کر جو خرچ کیا گیا اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا پڑے گا. سمجھا؟ وہاں اس کے واسطے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی میں بتا دوں، صاف کر دوں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے جو ہے سر پہ مسلط ہو جائیں. اچھا صاحب میں جو استعمال کر رہا ہوں اس کو قرآن میں کھول کے بتا دیجئے کہاں حرام لکھا ہوا ہے. سمجھا؟ یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا. کھول کے بتا دیجئے کہ جناب والا جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بالکل پرٹیکولر وہ پوائنٹ جو ہے وہی میں قرآن میں کھول کے دکھا دوں. ارے بھائی باطل طریقے پر یہاں فرما دیا. اب باطل کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھیں گے، اللہ صحابہ سے پوچھیں گے، فقہا سے پوچھیں گے، انہی سے پوچھیں گے کہ باطل کے معنی یہاں کیا ہیں. اسی لیے یہ آیت ہے چھوٹی سی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یہاں تک کہ اس آیت کا جو حصہ ہے فقہا یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پورا فقہ جو ہے فقہ اسلامی اس کی آدھا حصہ جو ہے اس آیت کے اس حصے کے اندر ہے. آپ کو سمجھ سکتے ہیں؟ جو لوگ فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پھیلاؤ فقہ کے اندر کتاب البیوع کا ہے. وہاں طہارہ، پیوریفیکیشن اور عبادات جو ہیں وہ ہے. اور تو وہ ایک والی اگر کوئی کتاب فقہ کی 6 والیوم کے اندر ہے تو آپ یقین کریں کہ کتاب الطہارت سے لے کر کے اور کتاب الحج تک ایک والیوم میں، اور باقی 5 والیوم کے اندر جو ہے اس میں سے نکاح اور طلاق آدھے والیوم کے اندر آ جاتی ہے، اور 4.5 والیوم کے اندر جو ہے کتاب البیوع، کتاب الاجارہ، کتاب المزارعہ، کتاب المساقات وغیرہ 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 سارے اس کے اندر ہے. تو وہ اس کا اصول جو ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے، پورا اس آیت کے اندر. اس واسطے یہی آیت ہر اس بات کے لیے کوٹ کی جائے گی کہ جو بات صحیح ہے یا غلط ہو رہی ہو. وہ پرٹیکولر اس واقعے کو قرآن شریف میں تلاش مت کرو، یہی واقعہ. جیسے مثلا ایک خاتون آئیں غالب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن میں ہے، یہ ناجائز ہے کہ جائز؟ انہوں نے کہا ناجائز ہے. قرآن میں؟ ہاں. ارے میں نے پورا قرآن شریف پڑھ لیا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ملا. یہ عورت نے کہا. انہوں نے کہا اچھا تم نے پورا قرآن شریف پڑھ لیا، تمہیں مسئلہ نہیں ملا؟ انہوں نے کہا کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ آیت تو پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو رسول لے کر آئیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. کہاں ہے تو پڑھی. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناجائز کہہ رہے ہوں تو وہ قرآن کا کہنا ہوا کہ نہ ہوا؟ کہنے ہاں سمجھ میں آ گئی بات، بالکل سمجھ میں آ گئی. وہ اس وقت سیدھے لوگ تھے، واقعی ان کی نیتیں بخیر ہوتی تھی، جلدی مان بھی جاتے تھے. آج کل جو ہیں چونکہ نہ ماننا پہلے ہے ماننا بعد میں ہے تو اس واسطے آسانی سے مانتے بھی نہیں لوگ. ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ سب کچھ قرآن ہی میں کہا جائے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. وہ حدیث ہیں، بس اتنی شرط ہے کہ بھئی حدیث واقعتاً ہونی چاہیے. اب کمزور صحیح کی تقسیم میں بھی نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں، میں مختلف موقع پر بتلا چکا ہوں. لیکن ہاں موضوعات اللہ جزائے خیر دے ان علماء امت کو جنہوں نے اس طرح سے چھانا اور پچھوڑا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہ رہ گئی. تو موضوعات جو ہیں گھڑی ہوئی حدیثیں ان سب کو بھی پورے ذخیرہ حدیث سے نکال کر اس پہ کتاب میں جمع کر دیا ہے. علامہ سیوطی کی موضوعات ہے اور اس سے پہلے بھی اور دوسرے مصنفین یہ کام کر چکے ہیں. واقعی اس امت نے تو وہ کام کیا ہے کہ ہم قدر کرتے ہوں کہ نہ کرتے ہوں، ہمارا تو مزاج چونکہ دوسرا ہو گیا. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا پوری تاریخ انسانیت خالی ہے جو اس امت نے جو کام کیا. آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ سیوطی مصر کے رہنے والے، قاہرہ کے رہنے والے تھے، جن کے بارے میں یہ بات ہے
اور وہ خود وہ لکھ رہے ہیں اپنے بارے میں، اپنی بایوگرافی بھی خود ہی لکھتی، اور تو چھوڑیے سمجھ میں، اپنی بھی بایوگرافی خود ہی لکھی، ابھی کہ دوسروں پہ نہیں چھوڑا انہوں نے یہ کام بھی۔ اب تو اپنی بایوگرافی میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے علم میں کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو میں نے حاصل کر کے اس میں میں نے کوئی کتاب نہ لکھ دی ہو۔ کیا آپ کوئی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آسان بات ہے؟ اس لیے 500 کتابیں تو ان کی جو ہیں ہر فن کی 500 کتابوں کی لسٹ تو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور شاید میں نے کسی زمانے بتایا بھی ہوگا کہ کیا نام حدیقۃ الدقائق یہ کیا ہے، ایک کتاب تھی میرے پاس، وہاں ابھی ہوگی ضرور دیوبند میں، اس کا المعروف بالستینی، وہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ 60 علوم امام رازی کی نے 60 علوم کے اصول اور پرنسپل جو ہیں وہ جمع کیے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کچھ چھوڑا ہی نہیں انہوں نے۔ یہ حالت ہوئی ہے اس امت کے ان حضرات کی کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ پوری لائبریری ہے، پوری اکیڈمی ہے، یہ عالم تھا۔ تو ان حضرات نے اتنا کام کیا، تو حقیقت یہ کہ احادیث کو بھی چھان پچھوڑ کے رکھ دیا، کون سی حدیث کس درجے میں ہے اور کون سی حدیث جو ہے اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے، اور پھر یہ کہ محض لکیر کے فقیر نہیں بلکہ اس کو چھان اور پچھوڑا کہ جو کہا گیا وہ صحیح کہا گیا یا اس میں کوئی ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، یہ سب کچھ نکال کے رکھ دیا گیا۔ تو اس لیے حدیث اگر ہے تو وہ قرآن ہی ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ قرآن ہی کے جیسا یا اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں قرآن میں مستحب ہیں یا مباح ہیں، اور میں بعض چیزیں وہ دوں گا کہ جو مستحب بھی ہیں، مباح بھی ہیں، اور بعض فرض اور واجب بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات بتلا دینا یہ ضروری نہیں کہ صرف سنتی رہے گا، وہ فرض نہیں ہو سکتا، واجب نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں بس وہ مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا، ایسا کوئی نہیں۔ آپ کے فرمانے سے اگرچہ قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو لیکن حرام ہو سکتا ہے وہ منع کرنے سے۔ تو بہرحال یہاں باطل کا لفظ لائیں اور آگے فرماتے ہیں کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تو اپنے مالوں کو جو تم استعمال کرو یا مال تمہارے پاس آئے تو وہ آنا چاہیے تجارت کے راستے سے، اور آگے قید اس میں مزید لگائیے عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے تجارت اور ایک ہے آپس کی رضامندی۔ تجارت کس کو کہتے ہیں اس کو پہلے سمجھ لیجیے، کیونکہ تجارت کا جب آپ ترجمہ کرنے جائیں ڈیل تو وہ تو مشکل زبان کی ہے، تو زبان اگر اس کا ایکول کوئی لفظ نہ ہو متبادل تو وہ زبان کی پریشانی ہے۔ ڈیل جو ہے وہ صحیح ترجمہ ہو نہیں پاتا تجارت کا۔ تجارت دراصل اس معاملے کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف مال ہونا چاہیے۔ یعنی مال کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مال دونوں طرف ڈالر ہی ہونے چاہیے، بلکہ مال کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف ویلیویبل کوئی چیز ہونی چاہیے، قیمت والی چیز ہونی چاہیے جس کا تبادلہ ایک دوسرے سے ہو رہا ہے، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب چاہے ایک طرف ڈالر ہے، دوسری طرف مثال کے طور پر جو ہے سمجھ لیجیے کپڑا ہے یا گوشت ہے یا چاول ہے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے، یا گھر ہے، پراپرٹی ہے، یا ایک طرف جو ہے مثال کے طور پر غلہ ہے تو دوسری طرف کپڑا ہے، دونوں طرف جو ہے جو ڈیل ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ قیمت والی ہونی چاہیے، ان پر لفظ مال کا اطلاق ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جب دونوں طرف ہونے چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ عملاً وہاں موجود ہونی چاہیے، سمجھ میں ذہناً نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ اس واسطے اگر یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر میں نے مان لیجئے میں نے ان سے ایک معاملہ کر لیا، بھائی میں آپ سے جو ہے 10 کوئنٹل گیہوں خریدتا ہوں، اچھا ہو گیا معاملہ۔ اب اس کے بعد میں ان کے پاس گیا، کہنے لگا صاحب گیہوں خریدو گے؟ کہاں خریدیں گے؟ کتنا خریدیں گے؟ 5 کوئنٹل۔ انہوں نے کہا 5 کوئنٹل لاؤ پیسے، حالانکہ وہ میرے پاس تو ابھی 1 کوئنٹل بھی نہیں آیا، تو ابھی تو انہی کے پاس ہے، یہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی نہیں، کسی اور ہی کے پاس ہو، تو میری ابھی تک ڈیل مکمل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں مکمل ہوئی ہے؟ کہ مال ابھی وہیں پڑا ہوا ہے، مال ادھر آ جانا چاہیے اور پیسے ادھر چلے جانے چاہیے،
وہ بات الگ ہے کہ بھائی پیسے اگر فوری طور پر نہیں گئے ہیں، جو چیز دی جا رہی ہے بدلے میں وہ اگر فوری طور پر نہ ہو، ایک لکھا پڑی ہو گئی کہ ہاں یہ قیمت طے ہو چکی ہے، فلاں دن فلاں موقع پر فلاں جگہ دیے جائیں گی، وہ ادھار ہے، لیکن مال ضرور جو ہے وہ ملکیت میں آ جانا چاہیے، تو اس کے بعد دوسرے کو دینا درست ہوگا. یہ فقہاء اس بات کو کہتے ہیں. اس لیے بے شے معدوم اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ جو چیز موجود ہی نہیں ہے سرے سے. اسی لیے اگر ہم کسی کھیت میں جائیں جنگل میں اور جا کر کسان سے کہیں کہ صاحب اس تیرے کھیت کے اندر میں 10 من غلہ لیتا ہوں اس کھیت کا، تیری زمین کا، یہ لے پیسے، ناجائز ہے. ہاں یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے درست؟ تو اس واسطے بے معدوم کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو ایک تو تجارت ہونی چاہیے، تجارت کی تعریف آپ کے سامنے اب میں نے بتایا. دوسری بات کیا ہے کہ یہ لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، زور زبردستی کسی طرف نہ ہو، سمجھا؟ طاقت اور قوت کا اور پریشر کا استعمال نہ ہو اس سامان کے لین دین کے اندر. یہ ہے وہ تجارت. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک طرف مال ہے اور ایک طرف مال نہیں ہے تو وہ تجارت نہیں ہوگی. جس کو لاٹری میں کیا ہوتا ہے؟ لاٹری میں جو ہے وہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ مال ہے.